ایک یہودی کا بچہ تھا، وہ نبی پاک کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا، تو نبی پاک اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے جہاں کوئی بیمار ہو جائے نا تو صاحب کہتے ہیں کہ جی 5000 روپیہ لے جائیں اور جا کر کہنا کہ سر جی پوچھ رہے تھے کیا حال ہے۔ نبی پاک اس کی تیمارداری کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ جب دروازے پر گئے نا تو وہ یہودی جس کا بچہ تھا وہ باہر نکلا، کہتا ہے جب میں نے دروازے پر مسلمانوں کے نبی کو کھڑا دیکھا نا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ غریب کی کٹیا میں آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا تجھے پتا ہے نا کہ تیرا بچہ میری نوکری کیا کرتا تھا، تیرا بچہ میری نوکری کیا کرتا، بیمار ہو گیا ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں، بیمار ہو گیا اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ جو یہودی تھا نا جس کا بیٹا تھا وہ کہنے لگا کہ کہتا مجھے یقین ہی نہ آئے کہ نبی پاک میرے گھر مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے تشریف لائے، مجھے یقین ہی نہ آئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا پیارا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ اندر لیٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، سرہانے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اس کا آخری وقت تھا، سرہانے کے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کیا کرتا تھا نا، تو آج میں تیری تیمارداری کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ دیکھیے ایک مزدور کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعزاز عطا فرمایا۔ سنو میرے نبی کے غلاموں، جو میرے نبی کی نوکری کرتا ہے جب آخری وقت آئے تو میرے نبی پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ایک مزدور کے ساتھ آپ کی محبت دیکھیے۔ نبی پاک تشریف لائے، بیٹھے سرہانے، حضور نے اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرا، اس کی آنکھیں کھلی، کہا کہ تو میری خدمت کیا کرتا تھا، آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں، چل پڑھ لے کلمہ، مسلمان ہو جا، پڑھ لے کلمہ۔ اور وہ یہودی کا بچہ جو ہے نا اس نے ایک نظر اپنے والد کی طرف دیکھا اور ایک نظر اپنے والدہ کی طرف دیکھا، اور اس کے والد اور والدہ رونے لگے، کہنے لگے کہ پڑھ لے کلمہ، یہ ہم سے بڑھ کر تیرا ہے وہاں ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر گزری اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو نبی پاک اٹھے، کہا اس کو بھی ساتھ لے جو۔ وہ والدین کہنے لگے یا رسول اللہ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ہمارا ہو جایا کرتا ہے، ہم اسے اپنے طریقے سے دفن کریں گے۔ دیکھیے حضرات محترم، ایک غریب کا بچہ، ایک نوکر کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعزاز عطا فرمایا۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں جو میرے نبی کی نوکری کرتا ہے نا جب آخری وقت آئے تو میرے نبی پہنچ جایا کرتے ہیں۔ کہ حضرت ربیعہ بن کعب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا کرتے تھے رات کا، کہتے ہیں رات کا وضو میرے ذمہ تھا، میں رات کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتا تھا۔ تو مجھ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے مزدور کی، یہاں تو 25 سال نوکری کر کے پھر بھی مزدور ہی رہتا ہے، پھر بھی مزدور کی۔ دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اعزاز، صرف رات کا وضو کرواتے تھے۔ کہتے ہیں میں رات کا وضو میرے ذمہ تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، یا رسول اللہ نہ میرے پاس روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ مال ہے، نہ پیسے، یا رسول اللہ مجھے لڑکی کون دے گا، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرے یار منانا دا ڈنگ بھی نہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چپ کر گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے وضو کروایا تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ بن کعب تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو نہ میرے پاس رنگت ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ گھر ہے، مجھے لڑکی کون دے گا، مجھ سے شادی۔ اب دیکھیے کہ ایک مزدور کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعزاز عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ فرماتے ہیں تیسرے دن میں سوچ کر گیا تھا کہ اب مجھے رسول اللہ نے پوچھا نا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ جیسا آپ کا دل چاہتا ہے کرا دیں، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کر دیں۔ کہتے ہیں میں سوچ کر گیا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا، جب وضو ختم ہو گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ میں سوچ کر گیا تھا آج اگر مجھ سے پوچھیں گے میں کہہ دوں گا جیسے یا رسول اللہ آپ کا دل چاہتا ہے کرا دیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہی نہیں۔ میں پلٹ آیا، کہتے جب میں کافی آگے آ گیا دروازے کے پاس تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی، کہا واپس پلٹا۔ کہتے ہیں میں واپس پلٹا، حضور نے مجھ سے کہا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کر مسکرایا، میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ ذرا انداز محبت دیکھیے، حضور نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو
حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کرا دیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کہا جاؤ فلاں سردار کے پاس اور اسے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ دیکھیے گا کہ مزدور کو کتنا اعزاز عطا فرمایا، جاؤ فلاں سردار کے پاس اور اس سے کہنا کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ کہتے ہیں میں چلا گیا سردار کے پاس، میں نے کہا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ تو وہ لڑکی بھی اندر سے سن رہی تھی، اس نے کہا بیٹیاں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں، اس نے کہا میں شام کو نبی پاک کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا۔ تو بیٹی اندر سے سن رہی تھی، تو وہ بیٹی پردہ اڑ کر باہر آ گئی، کہا اے میرے باپ آپ میری فکر نہ کریں، اے ماں میری آپ فکر نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے، میرے نبی مجھے رسوا نہ ہونے دیں گے، آپ میری فکر چھوڑ دیں۔ باپ کو تو بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے نا۔ کہا اے والد محترم آپ میری فکر چھوڑ دیں، اے والدہ آپ میری فکر چھوڑ دیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، ایک مزدور آیا ہے، کون آیا ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے، میرے نبی مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے ایک مزدور کو پیارے آقا علیہ السلام نے کتنا اعزاز عطا فرمایا، صرف ایک رات کا وضو کرایا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے میری شادی کا بندوبست کیا، فرماتے ہیں میں تھوڑی نوکری کرتا تھا لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے میری ساری زندگی کا بندوبست کر دیا۔ میں تھوڑی نوکری کرتا تھا لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کا بندوبست کر۔ اور یہ بات یاد رکھیے جس کی توجہ دوسروں کی جیبوں پر ہو نا وہ رسوا ہو جاتا ہے، جس کی توجہ دوسروں کی جیبوں پر ہو وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، کاہل لوگ جو زندگی میں ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے دامن میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا۔